دوستوں، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور آج کے دن کا میں نے بہت ہی شدت سے انتظار کیا ہے۔ ایک ایک دن گن کر میں نے ماہ رجب کی 15 تاریخ کا انتظار کیا ہے کہ کب ماہ رجب کی 15 تاریخ آئے اور میں یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ کے اپنے تمام بند نصیبوں کو کھلوا لوں۔ اللہ والوں، یہ وقت اگر آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو خدا کی قسم 1 سال بعد ہی آئے گا۔ آج کا دن اللہ رب العالمین سے جھولیاں بھروانے کا دن ہے۔ آج کا دن اپنی ہر مراد کو مانگنے کا دن ہے۔ دوستوں، غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں، آپ کا فرمان ہے، جو شخص بھی اپنے مسلمان بھائی کی کوئی پریشانی، کوئی تنگ دستی ماہ رجب کے مہینے میں دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت میں اسے ایسا محل عطا فرمائیں گے جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ یعنی جہاں تک آپ کی نظر جائے گی اتنا بڑا آپ کو اللہ رب العالمین جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ اس فرمان سے اندازہ لگائیں کہ یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، یہ مہینہ کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ تو آج میں اپنی تمام دکھیاری پریشان بہن بھائیوں کے لیے ایک ایسا مشکل کشا عمل لے کر آیا ہوں کہ جسے کرتے ہی آپ کی غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ ادھر وظیفہ پڑھیں گے، ادھر آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور جو منہ سے نکالیں گے وہ مل کر رہے گا۔ دوستوں، یہ دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ نہیں یقین آتا تو آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ عمل آپ کو کھلی آنکھوں سے معجزہ دکھائے گا۔ اللہ والوں، آج یہ وظیفہ ہرگز مت چھوڑنا۔ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات کا دن ہے۔ یہ عمل آپ کے تمام بند نصیبوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ اگر آپ راتوں رات تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، یعنی آپ لوگ اگر رات کو اس عمل کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین صبح ہونے سے پہلے آپ کی ہر مراد، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اگر کوئی صبح پڑھتا ہے تو شام تک ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھے گا تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو بندہ اپنے مسئلے مسائل سے، اپنی پریشانی سے تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے، وہ ایک بار اپنی کامیابی کے لیے، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑانے کے لیے آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، کیونکہ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ملے گی جس کی رب نے نصیب اور تقدیر کو بدلنا ہے، جس کی رب نے خواہشات کو، حاجات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی جھولیاں بھر دی جاتی ہیں، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات لوٹنے کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، بہت سے لوگ ابھی بھی لاپرواہی میں ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن ہے۔ دولت کا یہ وظیفہ آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ آج کا وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ورنہ پورا سال پچھتانا پڑ جائے گا کہ کاش آج میں نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا ہوتا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جو گھر میں بے اولاد بیٹھے ہیں، بے اولادی کا تانا سن سن کر تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، بے اولادی سے وہ بہت زیادہ اکتا چکے ہیں، یا پھر گھر میں رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے۔ بس آج اس خاص تسبیح، اس خاص عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ہر معاملات میں اللہ رب العالمین آسانی فرما دیں گے۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ بے حد طاقتور اور مجرب عمل ہے۔ آج اس عمل کو لاپرواہی میں نہ گزارنا۔ یہ دولت والا عمل ہے، مانگنے کا مہینہ ہے۔ مانگ لو رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو۔
آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج کا جمعرات کا وہ مبارک دن ہے، وہ بابرکت دن ہے جو ماہ رجب کی 15 تاریخ کو آیا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھتے ہی 7 آسمانوں سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، اللہ کی نوری مخلوق آپ کے گھر پر نزول فرمائے گی اور آپ کے معاملات کو حل کر دے گی۔ اللہ کا کوئی نہ کوئی ولی، کوئی نہ کوئی نیک بندہ آپ کا وسیلہ ضرور بنے گا، آپ کے لیے اسباب پیدا ضرور کرے گا، آپ کے بگڑے کام ضرور سنورنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتے ہیں، اللہ رب العالمین اس مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ ماہ رجب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ماہ رجب کی 15 تاریخ آ چکی ہے اور تیسری جمعرات کا دن بھی آ چکا ہے۔ اللہ والوں، آج یہ دولت والی جمعرات کے دن اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ اپنی زندگی سے غربت کو، مصیبت کو، دکھوں کو، غموں کو اپنی زندگی سے نکال کر ایک ایسی زندگی جینا چاہتا ہے جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، اللہ والوں، ہر کوئی محنت و مشقت کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کسی طرح کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے، کسی طرح غربت سے چھٹکارا ہو جائے، کسی طرح ہمارے گھر میں اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہو جائے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اگر تو آپ واقعی اپنی خواہشات کو، اپنے خوابوں کو، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف ایک بار پڑھنا ہے، اگر تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا، ورنہ ایک بار ہی کرنے سے اللہ پاک پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے، پورے سال کی کامیابیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ سونا ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس خاص عمل کو پڑھنے کے بعد رزق، دولت، شہرت خود چل کر آپ تک آتی ہے، آپ کو تلاش کرتی ہے، جس طرح سے مقناطیس لوہے کو ڈھونڈتا ہے اسی طرح سے آپ دولت کو کھینچیں گے۔ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے، آپ کسی کے بھی در پر نہیں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی جناب سے عطا کرے گا، آپ کے معاملات کو اپنی جناب سے حل فرمائے گا، یا پھر آپ کے دشمنوں کو وسیلہ بنا کر آپ کے معاملات کو حل کروا دے گا، کیونکہ میرے رب کو معجزہ دکھانا پسند ہے، میرے رب کو ہمارے لیے آسانیاں کرنا پسند ہے، جبھی تو ہمارے لیے نئے مواقع فراہم کرتا ہے، کبھی جمعہ دیتا ہے، کبھی جمعرات کا دن دیتا ہے، کبھی رجب کا مہینہ دیتا ہے، کبھی شعبان دیتا ہے، کبھی رمضان دیتا ہے اور ان کے اندر پاک راتیں دیتا ہے۔ اللہ والوں، وہ رب تو ہمیں 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اگر ایک ماں ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم لوگ اپنی ماں کو معافی مانگ کے راضی کر لیں تو اللہ والوں، وہ ماں ہماری کتنی آہو بھگت کرتی ہے، ہماری من پسند کا کھانا بناتی ہے، حالانکہ ہم بولتے نہیں کہ امی ہمیں یہ کھانا ہے، وہ اپنی مرضی سے، وہ اپنی خوشی سے آپ کے لیے بہترین طریقے کے پکوان بناتی ہے۔ اللہ والوں، سوچیں وہ رب ہے، جب رب کو راضی کریں گے، جب رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں گے اور رب کو جب راضی کر لیں گے تو سوچیں رب اپنی جناب سے آپ کو کتنا عطا کرے گا، کتنا نوازے گا، آپ کے معاملات کو کس طرح سے بہتر نہیں بہترین کرے گا۔ آپ تصور تو کریں، ایک ماں جب راضی ہوئے تو اپنی اولاد کو خوش کر دے، اور رب جس کی قبضے قدرت میں ہر کسی کی جان ہے، جو ہر جہان کا مالک ہے، جو روز جزا کا مالک ہے، اللہ والوں، جس نے ہم سب کو پیدا کیا، جس نے دنیا آخرت جہنم دوزخ سب بنائی، سوچیں وہ رب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے، وہ سوچیں آپ کو کس طرح سے نوازے گا، کس طریقے سے آپ کو عطا کرے گا۔ بس بات کیا ہے، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے آج سربہ سجود ہو کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بیٹھ کر مانگنا ہے۔ اللہ والوں، غوث پاک سرکار پیرانی پیر و دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے کسی بھائی کی مشکل آسان ماہ رجب کے مہینے میں کرے تو اللہ رب العالمین اس کو ایسا محل عطا فرمائیں گے جنت میں جو تا حد نظر تک وسیع ہوگا۔ اللہ والوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں تک آپ کی نظر جائے اتنا بڑا وہ محل ہوگا۔ اللہ پاک بے شک اس سے زیادہ بڑے محل دینے پر بھی
قادر ہے، لیکن یہ اللہ پاک کے ولی نے بیان کرا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ملتی ہے جس کے اندر آیا، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جو شخص بھی ماہ رجب کے 7 روزے رکھے گا، جو بندہ بھی ماہ رجب کے 7 روزے رکھے گا، اللہ رب العالمین اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے اور اس کو 1 سال کے گناہوں کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے دن میں کم و بیش 70 بار استغفار کرتے تھے، کم و بیش 70 بار استغفار کرتے تھے۔ اللہ والوں، ابھی جاڑا چل رہا ہے، ابھی سردیوں کا موسم ہے اور سردیاں بس جانے پر ہی ہیں، لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ ہر دوسرے بندے کے سر میں درد ہو رہا ہے، ہر دوسرے بندے کے جو ہے کمر میں درد ہو رہا ہے۔ تو مطالعے کے دوران مجھے ایک حدیث ملی جو کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی تھی کہ اگر کوئی شخص جس کا سر بھاری ہو، یعنی اس کے سر میں بلغم جمع ہو گیا ہو، اس کے گلے میں بلغم جمع ہو گیا ہو اور اس کا گلا بلوک ہو چکا ہو، تو پھر وہ سورۃ الفاتحہ 33 بار پڑھے اور نیم گرم تیل یعنی کہ زیتون کا تیل لے، تھوڑا سا اس کو چولہے کی آنچ پہ، مائکرو ویو میں نہیں، لوگ مائکرو ویو میں رکھ دیتے ہیں، چولہے کی آنچ پہ تھوڑا سا گرم کریں اس کو، جب اس کو تھوڑا سا گرم ہو جائے اتنا کہ آپ کا ہاتھ چلا جائے تو آپ نے اس پہ 33 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کرنی ہے اور اس تیل کی مالش کریں، اچھی طریقے سے کمر پہ لگائیں، اچھی طریقے سے کمر پہ رب کریں اور پیچھے سر کی مساج کریں۔ انشاءاللہ 1 دن کے اندر فائدہ ہوگا، 1 دن کے اندر، یا پھر 1 چمچ شہد لیں، 1 چمچ شہد کے اندر کالی مرچ، پسی ہوئی کالی مرچیں لیں، اس شہد میں ڈالیں، اچھی خاصی ڈالیں کہ وہ شہد کو اوور لیپ کر لے اور پھر اس چمچ شہد کو آپ پی لیں اور اسی وقت سو جائیں، نہ پانی پینا ہے نہ کھانا، کچھ بھی نہیں کرنا، اس چمچ کے بعد سو جائیں، صبح تک آپ کا گلا صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ والوں، یہ کچھ تحفے تھے جو مطالعے کے دوران مل گئے تو سوچا کہ آج کل یہ بیماریاں چل ہی رہی ہیں تو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اللہ پاک ہم سب کے بچوں کو اپنی امان میں رکھے، بچے تو بچے، آج کل تو بڑے بھی بیمار پڑ رہے ہیں۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور تیسری جمعرات کا دن ہے۔ آج آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، یہ خاص عمل ہے اور یہ دولت کا خاص وظیفہ ہے۔ جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت بہترین عمل ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے اور لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ پاک ضرور آپ کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے۔ جب بھی آپ کے ملک میں 15 تاریخ آ جائے، آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، میرے مولا تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، تجھے رود جزا کا واسطہ، تجھے قرآن میں لکھے ہوئے کلمات کا واسطہ، ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ جو بھی جہاں سے بھی اس دعا میں شامل ہے، کوئی کا متعلق کسی بھی ملک سے ہے، میرے مولا سب کی دل کی تمام جائز حاجت پوری فرما دے۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جن کے گھر میں بے برکتی ہے میرے مولا بے برکتی کا خاتمہ فرما، ہم سب پر نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ میرے مولا صرف تیری ایک نظر کرم کی محتاج ہیں، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہماری آخرت سنور جائے گی۔ میرے مولا قبر کے معاملات کو آسان فرما دے،
नामाए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा दे। हमें हमेशा अपने वालिदैन की खिदमत करने वाला बना, उनकी गुस्ताखी से बचा। मेरे मौला अपने सिवा किसी का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला हमेशा अपना मोहताजगी अता फरमा, और जो मकरूज हैं यानी कर्जों के दलदल में धंसे हुए हैं, उनके कर्जों को खत्म फरमा दे। मेरे मौला उनको दोबारा बुलंदियों तक पहुंचा दे। मेरे मौला ऐसा बना दे जैसा तू देखना चाहता है। जो माएँ बीमार हैं उनको मेरे मौला सेहत कुल्ली अता फरमा दे। बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमान की हिफाजत फरमा। उनके इरादों को मेरे मौला जिरा बख्श, उनके इरादों को मजीद मजबूत कर दे। उनकी गैब से मदद फरमा। मेरे मौला उनके खाने पीने का इंतजाम फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने बावजू होकर मुसल्ले पर बैठना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है, यानी इस्तगफार करना है। अल्लाह वालों देखें, हमारी गलतियां बहुत हमसे हो जाती हैं, हमसे कोताहियां बहुत हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है हम दारे इस्लाम से ही बाहर हो जाते हैं। तो बेहतर यही है पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची तौबा की जाए, क्योंकि जब कोई बंदा अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, जब कोई बंदा अल्लाह पाक की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करता है तो रब की रहमतें जोश में आती हैं। तो लिहाजा जब हम लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे तो रब की रहमतें जोश में आएंगी, और जब हम लोग आगे वजीफा पढ़ेंगे तो कामयाबियां खुद ब खुद मुकद्दर हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग रब की रहमतों के साए तले आ चुके होंगे। तो अल्लाह वालों, सबसे पहले इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार कितनी बार करना है पहले मैंने आपको वीडियो में वो हदीस के जरिए बता दिया है। पहले मैंने वीडियो में इस्तिग़फ़ार का जिक्र कर दिया है, लेकिन फिर बता देता हूँ कि 70 बार इस्तिग़फ़ार कम से कम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे। तो जब हम लोग 70 बार इस्तिग़फ़ार करेंगे तो हमें सुन्नत का भी सवाब मिलेगा, सुन्नत को जिंदा करने का सवाब मिलेगा। तो बेहतर है कि 70 बार इस्तिग़फ़ार करें। सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया, लेकिन अपने गुनाहों को ज़हन में रखकर। देखिए, हर बंदा जानता है अपने बारे में कि हम कितने गुनाहगार हैं, हर बंदा जानता है। तो बेहतर यही है कि अपने गुनाहों को ज़हन में रखें और रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए निदामत के साथ। अगर रोना ना आए तो कम से कम रोने वाला चेहरा ही बना देना। नबी पाक ने यही फरमाया कि अगर रोना ना आए तो रोने जैसा चेहरा बना लो। अल्लाह वाले फरमाते हैं अगर रोना ना आए तो अपनी किस्मत पे रो कि तुम्हें रोना क्यों नहीं आ रहा। अल्लाह पाक से दुआ करो, मेरे मौला अपनी बारगाह में मुझे रोने की तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि मेरा दिल इतना सख्त हो चुका है कि मैं तेरी याद में नहीं रो पा रहा, मैं इतना गाफिल हो चुका हूँ। इस तरीके से जब आप लोग करेंगे दुआएं, इंशाअल्लाह रोना आ जाएगा। और अगर आंखों से आंसू जारी होना शुरू हो जाए तो समझ लें अल्लाह पाक ने आपकी तौबा कबूल कर ली है। अब आप लोगों ने फौरी तौर पर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने मामलात में फंसा हुआ है, किसी का चलता कारोबार ठप हो चुका है, किसी की नजरें बद हो चुकी है, किसी की शादियों में रुकावटें हैं, किसी के रिश्ते के मसाइल हैं, यानी कोई ना कोई किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है ही। तो अल्लाह वालों, अपने खास मकसद को जहन में रखे। मकसद कोई भी हो, मैं तो ये कहता हूँ नामुमकिन जो हाजत हो ना, आज वो लेके बैठना इंशाअल्लाह, क्योंकि आज माह रजब की 15 तारीख है और ये तीसरी जुमेरात है। तो अल्लाह वालों, आज उसकी नियत करें जो आपको नामुमकिन लगता है। अपने खास मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है, और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है और यूं महसूस कीजिएगा कि दुनिया जहान से आपका ताल्लुक खत्म। आप लोगों की पूरी तवज्जो और पूरा ध्यान आपके अमल, आपके वजीफे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि आज माह रजब की 15 तारीख है और तीसरी जुमेरात का दिन है। तो आज आप लोगों ने
پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، یعنی آپ نے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن المجید کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی تو کیا ہے۔ پھر جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بھی کام شروع کرتا ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں اس کام میں کامیابی، اس کام میں برکت، اس کام میں رحمت اور اس کام میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ جو بندہ بھی اپنا کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے کہ میں سارا سال، ساری زندگی، سارا دن، ساری رات میں اس کو ورغلاتا رہا، رستوں سے بھٹکاتا رہا، لیکن یہ پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اپنے کام کا آغاز کرتا ہے، شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے۔ اللہ والوں، آپ نے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات کا دن ہے، بڑی مراد کا دن ہے، بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بڑی مقبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں، ایک ایسی زندگی شروع کر سکتے ہیں جس زندگی میں نہ تو پریشانیاں ہوں، نہ تنگ دستیاں ہوں، اللہ رب العالمین کی رضا آپ کے ساتھ رہے۔ کیونکہ جب آپ نے استغفار کر لیا، اپنے گناہوں کی توبہ کروا لی، تو اللہ والوں، آپ لوگ اللہ پاک کے رحمت کے سائے میں آ گئے۔ جب آپ نے اپنی معافی مانگی، اللہ پاک سے گڑ گڑا کر رو کر آپ نے جب استغفار کر لیا، تو اللہ والوں پھر رب کی مدد آتی ہے، پھر رب کا فضل اترتا ہے، اور جب رب کا فضل آتا ہے نا تو پھر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہو جاتا ہے، پھر انشاءاللہ کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا، ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے آپ نے جھکنا پڑے گا، نہ کہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑیں گی۔ اللہ رب العالمین آپ کو اپنی جناب سے عطا فرمائے گا۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار، یعنی 11 ٹائمز۔ اللہ والوں، 11 بار پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن پڑھنا آرام سے ہے، یہ شرط ہے۔ پڑھیں گے آرام سے، ادب سے، احترام سے، یعنی پوری جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے سکون سے پڑھنی ہے، جلد بازی میں نہیں پڑھنی۔ جو بندہ سکون سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتا ہے تو یقین کریں فٹافٹ اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ اور یہ عمل تو ویسے ہی بہت چھوٹا ہے، اللہ والوں 24 گھنٹے کا وقت ہے، اس سے زیادہ کا ہی وقت ہے۔ آپ کو یہ بتائیں کتنا وقت لگ جائے گا اس عمل کو کرنے میں، کتنا کوئی وقت لگے گا؟ اللہ والوں بہت آسانی سے یہ وظیفہ ہو جاتا ہے، اور یقین کریں اس طرح سے آپ کے لیے کامیابی کے اسباب بنیں گے، آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ بس آپ لوگوں نے آج ماہ رجب کی 15 تاریخ اور یہ تیسری جمعرات کے دن آپ نے پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہایت محبت، ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تھوڑا پڑھیں، ستھرا پڑھیں۔ آپ لوگ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس ایک قرآنی آیت کو بے شمار بار پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ اس آیت کو ہر کوئی جانتا ہے، ان کلمات کو بھی ہر بندہ جانتا ہے، اس کی فضیلت کو بھی جانتا ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، توجہ کیجئے گا، جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے تو آسمان سے فرشتے زمین پر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مانگنے والے کی جھولیاں بھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، رب کریم نے کیا فرمایا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے۔
اگر میں اس کا سادہ سا ترجمہ کروں نا تو میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ اس آیت کا یہی ترجمہ بنتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا یہ توجہ سے سمجھیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 15 بار، یعنی 15 ٹائمز آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور دوسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی آپ نے صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ جب 15 بار آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ربنا اور یا سلاموں کا ہے، یعنی اے میرے رب۔ یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اور یا سلاموں کا مطلب اے سلامتی بھیجنے والے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی شان و شوکت ہمیشہ کے لیے رہے، تو پھر آپ لوگوں نے یا ربنا اور یا سلاموں سے اللہ رب العالمین کو پکارنا ہے۔ یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلاموں دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا ربنا یا سلاموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا ربنا یا سلاموں پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یعنی چوتھے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ آپ نے آخر میں 3 ناموں کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ 3 نام کون سے ہیں؟ یا غنیو، یا رزاقو، یا اللہ۔ 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 اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کو پکارنا ہے۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یعنی کہ یا غنیو، یا رزاقو، یا اللہ، یہ تینوں کو جب آپ ملا کر پڑھیں گے نا تو پھر یہ ایک بار ہوگا، یا غنیو، یا رزاقو، یا اللہ۔ حالانکہ نام الگ الگ ہیں لیکن آپ لوگ ملا کر پڑھیں گے۔ آج ماہ رجب کی 15 تاریخ ہے اور یہ تیسری دولت والی جمعرات ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو، رزق کے معاملات آپ کے حل ہو جائیں، تو پھر آپ لوگوں نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے پڑھیں گے یا غنیو، پھر یا رزاقو، پھر یا اللہ۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک تسبیح یعنی 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کتنا کوئی وقت لگ جائے گا، بہت چھوٹا سا عمل ہے، یہ عمل خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ چھوٹا موٹا صدقہ کوئی بھی آپ کے بے ساتھ میں ہو وہ کریں، کوشش یہی کرا کریں کہ آپ لوگ اپنے گھر سے تھوڑا صدقہ کر دیں، یعنی 1 مٹھی چینی چاول، اس طریقے سے آپ لوگ کچھ بھی صدقہ کر دیں گے تو یہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ صدقہ بہت افضل عمل ہے، اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو سیریز میں وظیفہ بتایا، پہلے آپ نے استغفار پڑھا، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ نے اپنی حاجت کی نیت کری، پھر اس کو ذہن میں رکھ کے آپ نے بسم اللہ پڑھی، اور پھر دوبارہ بسم اللہ کا وظیفہ بتایا گیا، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتایا گیا، پھر یا ربنا یا سلاموں کا بتایا گیا، اور پھر آخر میں آپ نے اللہ پاک کے 3 صفاتی ناموں سے اللہ پاک سے اپنے پورے لیے پورے سال کا رزق آپ نے اکٹھا کرا۔ تو اللہ والوں یہ طریقے ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، یہ ہر بندہ نہیں بتاتا۔ یہ جو سینے کے راز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو ہر چینل پہ نہیں ملتے، ایسے بہت سارے چینلز ہیں، آپ جا کے وزٹ کریں، آپ کو ملیں گے دیکھنے کو جو بتا رہی ہے غوث اعظم کا وظیفہ ہے۔ حالانکہ ان سے سند پوچھو تو کسی کے پاس کوئی سند نہیں، کیونکہ وظیفہ میرا بتایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ میرے چینلز پہ آ کے وظیفے دیکھیں اور پھر ان کے چینلز پہ جا کے دیکھ لیا کریں، تو سیم ہی وظیفہ ہوگا۔ اگر وہ غوث پاک کا وظیفہ ہوتا تو میں نہیں بتا دیتا یہ غوث پاک سرکار کا ہے، میں خود بتاتا کہ غوث اعظم کا یہ وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، ایک وظیفہ ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ نے بتایا ہے، ایک جو وظیفہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایسے بہت سے وظائف ہیں جو ہمیں حدیث میں مل جاتے ہیں، یعنی کہ تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہ محنت کیوں کریں، وہ دوسرے نے محنت کر لی ہے تو وہاں سے کاپی کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہیں پر اور بتا دیتے ہیں۔ اللہ والوں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آسانیاں ہونی چاہیے لیکن مس گائیڈ نہ ہو، کیونکہ جو وظیفہ غوث پاک کا ہے ہی نہیں، غوث اعظم کا ہی۔ دیکھیں غوث اعظم کا مرتبہ بہت بڑا ہے، آپ ولیوں کے سردار ہیں،
آپ مطلب کہ آپ کی سند کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا، اتنے یعنی کہ بڑا آپ کا مقام ہے، پھر ان کے اوپر جھوٹ ماننا۔ اللہ پاک بس ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو ان کے شر سے بچائے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک برکت الہی میں قبول منظور فرمائے۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا، دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ ہم لوگ دیکھیں دعاؤں میں گڑبڑ کر رہے ہیں، وظائف صحیح پڑھتے ہیں، بہت سے لوگوں سے میری بات ہوتی ہے وہ وظائف صحیح پڑھتے ہیں، دعا میں بس گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ ان کو دعا کا پوچھو تو پھر وہ آیا بائیں شے کرنے لگتے ہیں۔ میں خود بولتا ہوں دیکھیں طریقے سے بتائیں کہ دعا آپ نے صحیح مانگی، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں وہ رب تو سب جانتا ہے۔ بھائی رب سب جانتا ہے لیکن رب کہتا ہے مجھے بتا، رب کو پتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے لیکن رب بولتا ہے نہیں مجھے بتا، میرے پاس آ، مجھے بتا، پھر میں تجھے دوں گا۔ اور جتنی ادب کے ساتھ بات کریں گے، اب بہت سے لوگوں کو رٹی رٹائی دعائیں یاد ہیں، وہ اسپیڈ سے پڑھ لیں بس اور ختم ان کی بات۔ ارے بھائی دعا آرام آرام سے، یعنی رب سے آپ مانگ رہے ہو یہ سوچ کے مانگو رب آپ کے سامنے ہے، اور یقین کرو مزہ آ جائے گا جب آپ لوگوں کا یہ تصور بن جائے گا رب ہمارے سامنے ہے، پھر مانگنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک برکت الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتا ہو گئی اللہ پاک اپنے شان خدا کی ذات کی معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔